कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे हों, सारा घर सो रहा हो, लेकिन आपका ज़हन 3 साल पुरानी किसी गुफ्तगू का पोस्टमार्टम कर रहा हो, या फिर किसी छोटे से फैसले पर सिर्फ इसीलिए अटक गए हों कि ज़हन में अगर मगर का एक तूफान चल रहा हो? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही मानूस और बहुत थका देने वाला एहसास है। आज हम जिन ज़राए का जायजा ले रहे हैं वो इसी ज़हनी कैफियत पर बात करते हैं जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। सही। उन ज़राए में इसे एक खामोश चोर कहा गया है जो हमारी नींद, हमारी तवानाई और हमारे हाल में जीने की सलाहियत चुरा लेता है। बिल्कुल, और आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इस मसले की निशानदेही करना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज़हनी उलझाव आखिर है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं? जी, और हमारा जिस्म हमें इसके बारे में क्या इशारे देता है, और सबसे अहम, वो कौन से अमली तरीके हैं जिनसे इस ज़हनी कैदखाने से बाहर निकला जा सकता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। जी। पहला सवाल तो यही आता है कि सोचना तो एक अच्छी बात है ना? जी बिल्कुल। तो एक नतीजा खेज सोच और इस ज़हनी जाल में फर्क कहाँ से शुरू होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक जरिए में बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। वो कहते हैं कि ये कीचड़ में पहियों के घूमने जैसा है। अच्छा। आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, इंजन शोर कर रहा है, पहिए घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। बिल्कुल। सोच का ये चक्कर कभी अमल तक नहीं पहुंचता और इंसान सिर्फ ज़हनी तौर पर थक कर रह जाता है। और यहीं पर ज़रिए मवाद एक बहुत अहम तफरीक करता है जो इस पूरे मसले को समझने के लिए आप कह लें कि एक कुंजी है। वो कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग बुनियादी तौर पर 2 शक्लों में हमारे सामने आती है। 2 शक्लों में? जी। पहली किस्म है माजी पर बार बार गौर फिक्र करना, रूमिनेटिंग। उसे आप जहन में लगे एक रीप्ले बटन की तरह समझ सकती हैं। रीप्ले बटन, ये तो बहुत ताकतवर तस्वीर है। मतलब एक ऐसी फिल्म बार बार देखना जिसका एंड आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल यही। मिसाल के तौर पर एक प्रोफेशनल ने एक प्रेजेंटेशन दी जो 90% कामयाब रही। ठीक। लेकिन वो अगले कई दिन सिर्फ उस एक जुमले पर अटका हुआ है जिस पर उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। उसके पीछे एक गहरा नफ्सियाती तसव्वुर काम कर रहा होता है जिसे ज़रिया मवाद कंट्रोल का वहम या कंट्रोल इल्यूजन कहता है। कंट्रोल का वहम? जी, ये माजी को ज़हनी तौर पर बार बार चलाकर उसे बदलने की एक नाकाम कोशिश है। अच्छा, माजी में अटके रहना तो समझ आता है, लेकिन मुस्तकबिल, वो तो अभी आया ही नहीं, फिर उस पर इतनी तवानाई क्यों खर्च होती है? ये बहुत अहम सवाल है और ये हमें इसकी दूसरी किस्म की तरफ लाता है जो है मुस्तकबिल की बेजा फिक्र, एक्सेसिव वरीइंग। ज़रिया मवाद इसे जहन में बैठे खौफनाक फिल्म के डायरेक्टर से तशबीह देता है। खौफनाक फिल्म का डायरेक्टर? जी, ये डायरेक्टर हर मुमकिन बदतरीन मंजरनामा तैयार करता है। जैसे वो तालिब इल्म जिसने अभी इम्तिहान दिया भी नहीं, लेकिन वो पहले ही फेल होने से लेकर अपना करियर बर्बाद होने तक का पूरा सीन जहन में देख चुका है। और इसके पीछे अक्सर परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज के कामिल होने की ख्वाहिश होती है ना? बिल्कुल। ये खौफ कि अगर चीजें 100% ठीक ना हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये भी कंट्रोल की एक कोशिश है, लेकिन इस बार मुस्तकबिल को काबू करने की। तो एक तरफ माजी का पछतावा है, दूसरी तरफ मुस्तकबिल का खौफ, और इंसान इन दोनों के बीच में फंसकर अपना हाल खो देता है। सही। और शायद यही अगला नुक्ता है। ये सिर्फ जहनी थकावट नहीं है। ज़रिया मवाद कहता है कि हमारा जिस्म इस बोझ को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो नुक्ता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। हाँ। लेकिन हमारा जिस्म और जहन अलग तो नहीं है। हमारा जिस्म मुसलसल सिग्नल भेज रहा होता है। जैसे कि? सबसे पहली और आम अलामत है बेख्वाबी, इंसोम्निया। इंसान जिस्मानी तौर पर थका हुआ है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटता है दिमाग ओवर टाइम शुरू कर देता है। वो रीप्ले बटन ऑन हो जाता है। बिल्कुल। या वो खौफनाक फिल्म का डायरेक्टर अपना काम शुरू कर देता है। और मैंने ये भी पढ़ा कि एक और अलामत है जिसे कंट्रोल फ्रीक तनाव कहते हैं। ये क्या है? ये वो जिस्मानी अकड़न है। जब जहन मुसलसल एक मसले में उलझा रहता है तो जिस्म भी लड़ो या भागो वाली हालत में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट। जी।
آپ کو شاید احساس بھی نہ ہو، لیکن آپ کے کندھے ہر وقت اکڑے ہوئے ہیں، جبڑوں میں تناؤ ہے۔ صحیح۔ یہ جسم کی طرف سے ایک چیخ ہوتی ہے کہ بس کرو، آرام کر لو۔ اور پھر اس کا ایک پورا چکر بن جاتا ہے نا، جسے فیڈ بیک لوپ کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک منفی چکر ہے جو خود کو مزید خراب کرتا ہے۔ آپ کام کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، جس سے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اس فکر سے سر میں درد یا تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جب آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی توجہ کام پر نہیں لگتی۔ اور جب کارکردگی متاثر ہوتی ہے تو آپ اس پر اور بھی زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان دھستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ذہنی قید خانہ ہے، اس کے دو چہرے ہیں اور ہمارا جسم ہمیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ ذریعہ مواد میں ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد اپنی سوچوں کو روکنا نہیں ہے۔ جی، اور یہیں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اچھا؟ اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت مشہور نفسیاتی مثال استعمال کی گئی ہے، جامنی ہاتھی کی۔ پرپل ایلیفنٹ؟ جامنی ہاتھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگلے 30 سیکنڈ تک ایک جامنی ہاتھی کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، تو سب سے پہلی چیز کیا ذہن میں آئے گی؟ ایک بہت بڑا جامنی ہاتھی۔ بالکل، آپ جس سوچ کو دبانے کی جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ طاقت سے ابھرتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے مقصد سوچ کو روکنا نہیں بلکہ اس کا رخ موڑنا ہے، جیسے آپ ٹی وی پر چینل تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان عملی طریقوں، ان ریموٹ کنٹرولز پر بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے 10 منٹ کی فکر کی کھڑکی، the 10 minute worry window۔ جی، اپنی فکر کو روکنے کے بجائے اس کے لیے وقت مقرر کرنا۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بظاہر الٹا لگتا ہے لیکن نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہے۔ جب کوئی پریشان کن خیال آئے تو اس سے لڑنے کے بجائے اسے تسلیم کریں۔ خود سے کہیں، ٹھیک ہے میں تمہاری بات سنوں گا لیکن ابھی نہیں، شام کو 6 بجے۔ اور پھر اس وقت باقاعدہ ٹائمر لگانا ہے۔ جی، 10 منٹ کا ٹائمر لگائیں۔ اس دوران آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اس پر سوچیں، فکر کریں، لیکن جیسے ہی ٹائمر بجے آپ اٹھ کر کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ٹالنا نہیں؟ نہیں، یہ ٹالنا نہیں، یہ کنٹینمنٹ ہے۔ آپ اپنی فکروں کو رد نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک حد مقرر کر رہے ہیں۔ مطلب آپ اپنے ذہن کو سکھا رہے ہیں کہ مالک میں ہوں۔ بالکل، فکر کرنے کا ایک وقت مقرر ہے اور باقی وقت دوسرے کاموں کے لیے ہے۔ یہ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے اگر مگر کا مقابلہ اب کیا سے کرنا، واٹ ایفز کو واٹ از سے چیلنج کرنا۔ بالکل، یہ سوچ کو منفی خیالی منظرناموں سے ہٹا کر عملی اور حقیقی حل کی طرف لانے کا عمل ہے۔ جیسے دفتر کے لیے دیر ہونے والی مثال۔ جی، اوور تھنکنگ والا ذہن سوچے گا کیا ہوگا اگر مجھے نوکری سے نکال دیا جائے، یہ واٹ ایف ہے، خیالی بات۔ اس کے بجائے آپ خود سے واٹ از سوال پوچھیں، ابھی اس لمحے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اس کا جواب سیدھا اور عملی ہے، میں اپنے مینیجر کو میسج کر سکتا ہوں۔ بالکل، یہ طریقہ آپ کے ذہن کو اس کے جذباتی خوفزدہ حصے سے نکال کر اس کے منطقی مسئلہ حل کرنے والے حصے میں لے آتا ہے۔ یعنی ایک پرابلم ڈویلر کے بجائے پرابلم سالور بننا۔ اور تیسرا طریقہ تو میرا ذاتی پسندیدہ ہے، چینل تبدیل کریں۔ جب سوچوں کا چکر رک ہی نہ رہا ہو تو ذہن کو ایک طرح سے ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چہل قدمی یا کوئی بھی ورزش کرنا۔ جی، کیونکہ جب آپ جسم کو حرکت دیتے ہیں تو ذہن کا فوکس بدلتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت دلچسپ نکتہ بھی ہے۔ ذریعہ مواد کہتا ہے کہ کسی دوست کو فون کریں۔ ہاں، اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے اس کے مسائل سنیں۔ اچھا، یہ بہت گہری بات ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کی بات پر پوری توجہ اور ہمدردی سے کان دھرتے ہیں تو آپ کا ذہن خود بخود اپنی پریشانیوں کے تنگ دائرے سے باہر نکل آتا ہے۔ واہ، اور پھر ڈائری لکھنا، ڈرائنگ کرنا یا کوئی پزل وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ سب سرگرمیاں ذہن کے دوسرے حصوں کو مصروف کرتی ہیں۔ اور پھر چوتھا اور آخری طریقہ ہے جو شاید سب سے بنیادی ہے، وہ ہے حال میں رہنا، مائنڈفلنس۔ مائنڈفلنس، جی، اور یہ ان تمام طریقوں کی روح ہے۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اپنی پوری توجہ یہاں اور اب پر مرکوز کرنا۔ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ بالکل،
ذریعہ مواد میں اس کا تعلق اسلامی تصور مراقبہ سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک ہی جگہ پوری طرح موجود رہ سکتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص پوری طرح حال میں موجود ہے تو اس کے ذہن میں ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کی فکروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اوور تھنکنگ ہمیشہ یا تو ماضی میں ہوتی ہے یا مستقبل میں، حال میں کبھی نہیں۔ بالکل۔ تو آئیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ سوچنا دراصل ماضی یا مستقبل کو کنٹرول کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے، ایک وہم ہے۔ ہمارا جسم ہمیں بے خوابی اور تناؤ جیسے واضح اشارے دیتا ہے کہ ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ اور اس سے نکلنے کی کلید سوچوں سے لڑنا نہیں بلکہ انہیں منظم کرنا ہے، یا پھر اپنا چینل بدل کر حال میں واپس آنا ہے۔ اور ایک حتمی نقطہ جو ذریعہ مواد پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اکثر کامل ہونے کی شدید خواہش سے پیدا ہوتا ہے، پرفیکٹ ہونے کی خواہش سے۔ جی، یہ سوچ کے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم ہر صورتحال کو کنٹرول کر لیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات کامل ہے۔ ہمارا کام بہترین نیت سے کوشش کرنا ہے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، یعنی توکل کرنا۔ جو چیزیں ہم بدل نہیں سکتے انہیں قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ جی، حقیقی ذہنی سکون وہیں ملتا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اس گہری گفتگو کو ایک آخری غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذریعہ مواد حال میں رہنے کے عمل کو مراقبہ کے تصور سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ صرف ذہن کو پرسکون کرنے سے آگے بڑھ کر حال میں مکمل طور پر موجود رہنے کی مشق ہماری سوچوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہماری اپنی حیثیت اور ہمارے مقصد کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو کیسے بدل سکتی ہے۔